بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی نیوز سے کسان بیٹھک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں مبشر نظر۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی گنے کے مسائل کے حوالے سے کہ کسان کو گنے کی فصل کو لے کر جو مسائل درپیش تھے، آج ہم انہی مسائل پر اور تفصیل سے گفتگو کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ان مسائل کا مزید تدارک کیا ہو سکتا ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے آل پاکستان کسان اتحاد کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، مرکزی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری جناب راؤ عثمان صاحب کو دعوت دی ہے، جو آج اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ کسان کو گنے کے حوالے سے کون سے مسائل دوبارہ آ رہے ہیں، اور گنے کے اگر ریٹ بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری جو چینی ہے، جو گنے کی پروڈکٹ ہے، اس کے اوپر کیا، اس کے ریٹ کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں راؤ عثمان صاحب سے۔ السلام علیکم راؤ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں راؤ صاحب؟ اللہ کا احسان ہے۔ راؤ صاحب، جب آپ کی شوگر ملز یا گورنمنٹ کوئی بھی ایسا ادارہ جو کسان سے گنا خرید رہا ہے، اگر وہ کسان سے ٹھیک ریٹ پر اس کو نہیں دے پاتا، ٹھیک ریٹ کسان کو، تو کسان گنا اگانے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے؟ کسان گنے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، پاکستان کا کسان اپنے ملک کی خدمت کرتا ہے اور اس چیز سے بے پرواہ کی خدمت کرتا ہے کہ اس کو اس کا معاوضہ کیا ملے گا۔ جی، پاکستان کے اندر کبھی بھی کسان کو اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا۔ جی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج اگر پاکستان کے اندر گنے کا ریٹ بہت زیادہ مطلب کسان کو مل رہا ہے تو اس کی وجہ کسان کی ہمدردی نہیں ہے، جی، اس کی وجہ شوگر ملوں کا اور گورنمنٹ کا اور مافیاز کا آپس میں ایک ملی بھگت ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے کسان کو دکھایا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان کا کسان ایک ظالم ہے جو شوگر ملوں کو مہنگا گنا بیچ رہا ہے۔ جی، اور اسی مد میں جو پاکستان کے اعداد و شمار کے جادوگر ہیں، جی، وہ اس کو بڑی تفصیل سے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ اس پہ پروگرام، بے شمار پروگرام کیے جا رہے ہیں اس پہ کہ پاکستان کا کسان ظالم بن چکا ہے، یہ عوام کو مارنا چاہتا ہے، اس لیے گنا مہنگا دے رہا ہے۔ اب یہ پرسپشن جو ہے پیش کی جا رہی ہے کہ جو کسان ہے وہ ظالم ہے، کسان ظالم ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ کسان کی تمام تنظیموں نے بشمول آل پاکستان کسان اتحاد، ہم نے گورنمنٹ سے 250 روپے کا مطالبہ کیا تھا کہ 250 روپے میں ہم لوگ شوگر ملوں کو گنا دیں گے، ٹھیک، لیکن گورنمنٹ نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرے۔ اصل میں اس کے پیچھے میں نہیں سمجھتا کہ مطلب شوگر مل کا یا کسی دوسرے تیسرے کا ہاتھ ہے، سب سے بڑی غلط مینجمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، اور اس چیز سے بے پرواہ ہو کے کسان کو اس کی مزدوری ملے یا نہ ملے، کسان گنا پاکستان کی ضرورت کے مطابق اگاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کی طرف کبھی کسی گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی، کبھی کسی مطلب جو مڈل مین بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو صرف کسان کو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اللہ کرے کوئی ایسی حکومت آ جائے جو پاکستان کے لیے مخلص ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ پاکستان کے لیے مخلص ہیں۔ کل میں ایک پروگرام سن رہا تھا تو اس میں موصوف بڑی مطلب ادب و احترام سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ وزیر تھے کہ جی میں تو مطلب انڈسٹری کا وزیر ہوں، ٹھیک، تو میں عدد و شمار بتا رہے تھے اچھا، کہ جی شوگر ملیں سب سے زیادہ مریم نواز وغیرہ کی ہیں، سب سے زیادہ پیپل پارٹی کی ہیں۔ بھئی جس کی بھی ہیں بے وقوف آدمی، شوگر مل جس کی بھی ہے، تو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تیرا گورنمنٹ میں بیٹھنے کا مطلب ہی نہیں بنتا اگر تو کنٹرول نہیں کر سکتا تو۔ جی بالکل، جیسے آپ کے الفاظ ہیں، کسان کا یہ جذبہ تو ہو سکتا ہے، کسان جو صاف ظاہر ہے اس کو ہمیشہ سے کسان کا استحصال کیا گیا ہے، تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو مسائل آ رہے ہیں راؤ صاحب، آپ کی شوگر ملز جو ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ایک اشتہار بھی جو شائع کیا ہے، اس میں انہوں نے ساری وجوہات بتائی ہیں چینی کے مہنگا ہونے کی جو وجوہات ہیں۔
اب اس موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو اب بھی گنے کے ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی کر دیے گئے ہیں. شوگر ملز نے کہا ہے جی کسان ہمیں 300 روپے من سے کم جو ہے گنا نہیں دے رہا. اس حوالے سے دیکھا جائے تو چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ تو آنے والے دور میں جب یہ کرچنگ ہوگی اور نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو یہ تو چینی کی قیمتیں بہت زیادہ حد تک بڑھ جائیں گی. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کتنی حد تک سچ ہے؟ کیا ان کے قیمتیں گنے کی قیمت بڑھنے سے کسان کے جو فائدہ وہ تو کسان کو ہوا ہے, کیا عوام کو بھی فائدہ ہوگا آنے والے دور میں جو چینی کی بہت زیادہ قیمت انکریز کر جائے گی اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں اصل میں کسان کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک ایسی حکومتیں موجود ہیں. اب پنجاب کے اندر ایک ایماندار حکومت موجود ہے جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا ٹھیکیدار کہتی ہے, اور اس کا بے ہوشی کا عالم یہ ہے, بے ہوشی کا عالم تو خیر میں نے ویسے کہہ دیا, لیکن اس کا بیچارے کا پتہ ہی نہیں ہے اسے کہ یہ نظام چلے گا کس طرح. اب دیکھیں کرپٹ لوگوں کی جہاں گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر, وہاں کیا صورتحال چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ 330-40 روپے سے لے کے 365 روپے تک وہاں ریٹ ہے. گنے کا ریٹ 365 روپے تک؟ جی, گنے کا ریٹ 365 روپے تک ہے. دیکھو ہر بندہ اپنی جدوجہد کرتا ہے. جی جی بالکل. جو سندھ کے نزدیک کے علاقے تھے انہوں نے کوشش کی کہ چلو مطلب ادھر ریٹ کم ہے تو سندھ کے اندر لے جا کے بیچ دیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو فوراً ہوش آ گئی, حدبدی آ گئی ان کے سامنے کہ جی یہ پنجاب ہے وہ سندھ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مینجمنٹ زیرو ہے. اب وہی 260-70 روپے ریٹ کر دیا انہوں نے گنے کا. اب کسان بیچارہ دینے پہ مجبور ہے. کسان کہاں لے کے جائے گا؟ اس کے پاس تو بیچارے کتنے وسائل ہی کوئی نہیں, اس نے تو بیچنا ہے. جو ریٹ دے دیں گے وہ بیچارہ خاموشی سے رکھ لے گا. لیکن سب سے بڑا المیہ کیا ہے اس کے اندر؟ ہم نہیں کہتے کہ کسان کو 340-50 روپے ریٹ دیا جائے. ہم نے 250 روپے مانگا تھا, ہم آج بھی اسی بات پہ قائم ہیں. لیکن کیا 360 روپے شوگر مل کو لے کے اس کو کچھ پیسے نہیں بچتے؟ اس کو پیسے گھر سے ڈالنے آتے ہیں آج کے ریٹ میں؟ نہیں ڈالنے آتے. آپ اس کو دیکھیں, اس کی کیلکولیٹ کر کے 11% اگر چینی اس میں سے نکلتی ہے. آپ اسی چیز کو دیکھ لیں کہ گنے کا ریٹ یعنی 250 روپے ہے اور 5 روپے کے جی اس کا وہ اپنا چورا بکتا ہے گنے کا. 5 روپے کے جی بکتا ہے چورا اس کا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس کے اندر سے شیرہ نکلتا ہے, جو اس کے اندر سے اور چیزیں نکلتی ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف, صرف آپ چینی کا ریٹ لے لیں. چینی کے ریٹ میں 100 کے جی پہ اس کو کتنے پیسے بچتے ہیں شوگر مل کو؟ صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ جو گنا خریدا جاتا ہے اس سے صرف چینی ہی نہیں بنتی بلکہ اس سے وہ بگاس وغیرہ جو آپ چورا وغیرہ کہہ رہے ہیں یا اس سے شیرہ وغیرہ کہہ رہے ہیں, ایسی دوسری پروڈکٹس بھی ہیں جو اسی قیمت میں اس کو پڑتی ہیں اور وہ اس کو الگ سے سیل کرتا ہے جو شوگر مل مالک جو ہے. اس کو سر سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. شوگر مل کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے اس کو. اس کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو سیل نہ ہوتی ہو, یعنی اس کی ہر چیز سیل ہوتی ہے, لیکن عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو اس تبدیلی کے نعرے پہ جس نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا اور اس گورنمنٹ کو لے کے آئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ ہمارے لیے کوئی اچھائی کرے گی, تو اس نے تو کوئی اچھائی نہیں کی. اس نے تو ان بیچاروں کے منہ سے نوالا چھین لیا. آپ اس ماں کا حال دیکھیں جا کے جس بیچاری کے سر پہ خامن نہیں ہے, 2-4 بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنے گھر کو کس طرح چلاتی ہوگی؟ اس کو کتنے مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہے. جب وہ 1 کے جی چینی لینے کے لیے 100 روپے لے کے جاتی ہے, وہ 100 روپے اس کو بنتے کہاں سے ہیں؟ یہ جو ملکوں کے نظام بیٹھ کر چلاتے ہیں, ان کو بیچاروں کو کیا پتا اس بڑھیا مائی کا جو اپنے 4 بچوں کو پال رہی ہے. کبھی کسی سے مانگنے کے لیے اس کی مطلب غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں جا کے کسی سے مانگ کے لے آؤں. پتہ نہیں کس طرح اپنے بچوں کو پال رہی ہے. ان لوگوں کے لیے کیا کوئی پالیسی ہے ان کے پاس؟ جی بالکل صحیح. جن ممالک کی ترقی کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ترقی کر لی,
انہوں نے اگر اپنے نظام کو خراب ہوتے دیکھا ہے تو انہوں نے اپنے غریب لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. انہوں نے ہاتھ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے وہاں وہ بنا دیے اپنا کہ جی لاہور کسی نے جانا ہے یا پنڈی کسی نے جانا ہے تو جی وہ روڈوں پہ سوتے ہیں, لہٰذا وہ مزدور اور غریب لوگ جو ہے نا باقی یہاں سویا کریں گے. اس کے پیچھے کون کتنے کھا رہا ہے ہمیں کیا پتہ ہے اس چیز کا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اللہ پاک نے ہر نعمت دی ہوئی ہے. جی جی, ہر نعمت دی ہوئی ہے. پاکستان کی عوام کو اس حد تک تنگ نہ کیا جائے کہ وہ اتنے مجبور ہو جائیں کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں. ٹھیک ٹھیک, آپ نے میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں آپ کی وقت کی تھوڑی نزاکت, کہ آپ نے پالیسی کی بات کی. حکومت کے جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں, جو زراعت کے حوالے سے پالیسی بناتے ہیں, جو ریٹس کو متعین کرتے ہیں, ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ کنکلوژن کیا تھا کہ ان مشاورتی جو کمیٹیاں ہیں اس کے اندر کسان کی باقاعدہ شمولیت ہونی چاہیے. تو آپ کہاں تک سمجھتے ہیں کہ آیا کہ جو گنے کا جو پچھلے سال ہمیں بہت زیادہ ایک بحران کا سامنا رہا, بہت زیادہ ریٹس بڑھے, اس کے چینی کے ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, تو اب اس سال اس بحران سے نمٹنے کے لیے جو نئی پالیسی بنائی جا رہی ہے ان پالیسی میکرز میں ہمیں کیا مشاورت کرنی چاہیے کسانوں سے, اور اس کے جو شوگر مل مالکان ہیں ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ جی ہمیں کہاں تک اس کا ریٹ بڑھانا ہے اور کہاں تک اس کا ریٹ نہیں بڑھانا ہے. دیکھیں کسانوں سے تو مشاورت ہو چکی, وہ میں آپ کو بڑا مطلب دکھ سے بتانا چاہتا ہوں. کسانوں کے لیے مشاورت یہ ہو چکی کہ جب اس کو ظالم بنا کے پیش کیا گیا نا جی, تو فوراً وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا جادوگر, انہوں نے سوچا کہ وہ کسان اتنا ترقی کر جائے گا, اس کو اتنا پیسہ مل جائے گا. اس نے ضرب تقسیم کیے جس وقت پر ایکڑ, اس کو پتا چلا یہ تو بڑے پیسے کما رہا ہے کسان. اب اس نے کیا کیا, اس نے فوراً ایک 12 پہ سبسڈی دی 5 روپے 35 پیسے جو صرف ایک نام کے حد تک تھی, اس کو بھی ختم کر دیا. وہ بالکل 6 نئے قسم کے جو ٹیکس آپ بتا جی ذکر ہو رہا تھا اس کا بھی. اب وہ ایک تو یہ بم گرا دیا کسانوں کے اوپر, دوسرا انہوں نے سوچا کہ اب اور ان کی جیب سے کیسے پیسے نکالے جائیں. ویسے مستقل بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی فصل کی بجائی کا وقت آتا ہے تو کھادوں کا ریٹ جس کھاد میں اس وقت میں ڈلنا ہوتا ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. فوراً انہوں نے ڈی اے پی پہ کیلکولیشن کی کہ جی ڈی اے پی کو بڑھا دیا جائے, 400-500 روپے ڈی اے پی پہ ڈال دیے. یعنی ہمارے ملک کے نظام چلانے والوں نے یہ بات سوچی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کے کسان کو کسی صورت اوپر نہیں آنے دینا, پاکستان کے غریب اور مزدور کو کسی صورت خوشحال نہیں ہونے دینا. اور انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ اپنی پوری قوم کو یہ ایک میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں, ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آل پاکستان کسان اتحاد ایسے ہر ظلم کے آگے سیسا پلائی دیوار بنے گی اور کسی ایسے ظالم جابر کے سامنے بالکل نہیں جھکے گی. اپنے کسانوں اور مزدوروں کو ان کا حق ہر صورت لے کے دے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کے کسان کو پاکستان کے اوپر حکمران بنا کے بٹھائے گی. اور جب تک ان لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا اس وقت تک یہ اسی طرح پیٹتے رہیں گے, اسی طرح پریشان رہیں گے. دیکھیں آپ ایک مربے کا جو ذمہ دار ہے, میں بڑے افسوس سے ایک بات بتا رہا ہوں جی. پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے, تقریباً 1 مربے کی کاشتکاری ہے اس کی, میرے ساتھ گیا وہ بازار میں, اس نے ایک سوٹ خریدا. وہ سوٹ اس نے 2000 روپے کا بولا دکاندار نے. میں ایک کسان کی 1 مربے والا بڑا اچھا کسان ہوتا ہے جی جی بالکل, یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ لگا لو کہ 5-6 کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ سے وہ ایک کاروبار کر رہا ہے. جی جی بالکل. اب 5-6 کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ والا ذمہ دار وہ بیچارہ کپڑے لینے جاتا ہے, 2000 روپے اس سے ریٹ مانگ لیا جاتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے نہیں یار مجھے کوئی 900,000 والا سوٹ دکھا. جو تیرے لیے کپڑا بناتا ہے, کپڑا بنانے کے لیے تیرے لیے روئی اگاتا ہے, پورے ملک کے مزدور کو, پورے ملک کے مطلب حکمرانوں کو وہ کپڑا پہنانے کے لیے فکر مند ہے, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ بیچارہ, اور اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی 2 سال کے بعد میں یہ کپڑے بنا رہا ہوں. مطلب یہ ان کا حال ہے جو اتنے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی اتنے زیادہ ٹف حالات کا شکار ہیں. اچھا آپ بات کر رہے تھے کھاد کی حوالے سے کہ کھاد کا ریٹ جو ہے وہ ڈی اے پی کا 400 سے 500 بڑھا دیا گیا. 400 روپے ہم نے بھی جو کیلکولیشن سنی ہے حکومت کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے 400 روپے اس میں اضافہ کیا گیا ہے. ابھی چل رہی ہے ہماری گندم کی فصل چل رہی ہے, وہ ابھی گرو کر رہی ہے, اس کو تقریباً 2 منتھ جو ہو گئے بجائی کو. تو کیا
اس کے اوپر کچھ اثرات مرتب ہو گئے؟ کیونکہ پچھلے سال ہمیں ایک بحرانوں میں سے سب سے بڑا بحران جو رہا وہ گندم کے ریٹس کا حوالے سے بھی تھا، بہت زیادہ ریٹس اس کے بڑھائے گئے. تو کیا اب جو کھاد کا ریٹ بڑھا ہے اس کے انکریز ہونے سے کیا گندم کے ریٹس پر کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسان تنظیمیں بڑا پہلے لوگوں کو بتا دیتی ہیں، گورنمنٹوں کو، لیکن گورنمنٹ کیونکہ اپنے ان جادوگروں کے حساب کتاب میں چلتی ہے لہٰذا وہ ان کی بات پہ کان نہیں دھرتی. پچھلی مرتبہ بھی یہی بتایا گیا تھا کہ کچھ ریٹ زیادہ کر دیں، گندم کا ریٹ کچھ زیادہ کر دیں تو گندم پاکستان میں وافر ہوگی، گندم ختم نہیں ہوگی. کسان بے شمار گندم لگا دے گا جو پاکستان کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوگی. آپ اس کو باہر بھیج کے اپنے ملک کے خزانے میں پیسے بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن ہوا کیا، نئی بات مانی گئی، جو ان کے ارد گرد والوں نے ان کو بنا کے دیا حساب، اس کے مطابق انہوں نے کر کے ٹھونس دیا کہ جی اس ریٹ پہ آپ کو دینی پڑے گی. پھر اس ریٹ پہ اب گندم کے جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اب گندم کے جو ٹینیور چل رہا ہے اس پر کچھ اثر پڑے گا اس کا؟ سر میں یہی کر رہا ہوں نا. اب اس مرتبہ کسان تنظیموں نے بے شمار شور مچایا لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئی گورنمنٹ. اب کیا ہوگا؟ ابھی وہی حال ہوگا. یہ صرف ایک ڈرامہ بازی ہے جو مافیا مل کے کرتا ہے. ابھی کچھ دنوں تک شروع ہو جائے گی یہ ڈرامہ بازی. مافیا مل کے کرتا ہے، کسان سے سستے داموں گندم خریدیں گے، زبردستی گندم خریدیں گے، جو ریٹ گورنمنٹ نے دیا اس ریٹ پہ خریدنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد دفعہ 44 بھی نافذ کر دی جائے گی. ساری مصیبتیں کسان کے اوپر ڈال دی جائیں گی. جب کسان سے گندم اٹھا لی جائے گی اس کے بعد نہ کوئی دفعہ 44 ہوگی، نہ کوئی بارڈر سیل ہوگا، نہ کوئی حد بندی ہوگی. بس یہ سارا نظام اسی طرح چلے گا. یعنی یہ کچھ لوگوں کے گرد نظام گھومتا ہے. اور خدا را میری اس پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ جب تک ان چند لوگوں کے گرد نظام گھومتا رہے گا کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے. میں تو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، آل پاکستان کسان اتحاد ہماری ایک سیاسی جماعت ہے. الحمدللہ پورے پنجاب میں اور سندھ کے اکثر اضلاع میں ہماری باڈیاں مکمل ہو چکی ہیں. اسی طرح بلوچستان اور صوبہ سرحد میں بھی لوگ بہترین کام کر رہے ہیں. صحیح. انشاءاللہ ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ اس سال میں کافی جگہوں سے ہم انشاءاللہ نمائندے کھڑے کرنے میں کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اور یہ ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن، جی اس میں بھی انشاءاللہ ہم ہر جگہ سے اپنے نمائندے کھڑے کریں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کے کسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ہم بھرپور طریقے سے اسمبلیوں میں اپنے لوگوں کو پہنچائیں گے اور وہاں سے بل پاس کروائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں کسان بھائیوں کے لیے بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی فصل میں سے عشر ضرور نکالا کریں. بالکل، یہ بہت پازیٹیو بات ہے. عشر ایسی اللہ پاک نے ایک حق مانگا ہے کہ جو میں تجھے دے رہا ہوں اس میں سے کچھ حصہ مجھے دے دے. اگر ہم اس حصے کو نہیں دیں گے تو یہ بھی ہماری خوشحالی کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ہمیں اس بات سے پیچھے روکتی ہے کہ ہماری فصل کی اوسط نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام بالکل بہت آپ نے اچھی بات کی راؤ صاحب. تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو گاہے بگاہے ایسی جو ہے نا پروگرامز میں دعوت دیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، جناب راؤ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے تمام مسائل پر روشنی ڈالی. امید ہے کہ پاکستان کے کسان کو ان کا حق ملے اور پاکستانی عوام کو بھی ریلیف ملے. اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے آج کے پروگرام کے لیے. فی امان اللہ.